اب مشرقی پاکستان میں ڈیولپمنٹ بھی ہے، معیشت بھی مضبوط ہے اور پیسفل ملک ہے۔ مشرقی پاکستان کے جانے کی وجہ سے ہمارے سے جمہوریت گئی، سیاسی پارٹیاں گئیں، ہماری معیشت ختم ہوئی، ہماری تعلیم ختم ہوئی، ہمارے فارن ریلیشنز ختم ہوئے۔ مشرقی پاکستان کی سیاسی پارٹیاں، وہاں کے پولیٹیکل ورکرز، لوور مڈل کلاس کے، مڈل کلاس کے، یہ جمہوریت کے لیے اور اپنے حقوق کے لیے، اپنے حقوق کے بھی اور سارے پاکستان کے حقوق کے لیے لڑ رہے تھے۔ احسان بھائی صاحب، آپ ان لوگوں سے متفق نہیں ہیں جو انڈیا کی تقسیم کے مخالف تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ جب مذہب کی بنیاد پہ ایک ملک بنے گا تو وہاں پہ جمہوریت کبھی نہیں آئے گی، وہاں پہ مذہبی ایلیمنٹ ہی پریویل کرے گا، وہاں پہ ڈکٹیٹرشپ ہی رہے گی؟ تو آپ ان لوگوں سے متفق نہیں ہیں جو میں تقسیم کے انہی سے مخالف ہیں؟ متفق ہوں میاں صاحب، وہ سچ بول رہے تھے کہ دنیا میں کوئی ملک مذہب کی بنیاد پر قائم نہیں رہ سکتا، اسے آپ مذہب کی بنیاد پہ نہیں چلا سکتے۔ اگر آپ چلا سکتے ہوتے تو مذہب کی بنیاد پہ پھر آپ مشرقی پاکستان کبھی علیحدہ نہ ہوتا، پھر ایک ہی ہوتا کہ بھئی ہم مذہبی طور پہ مسلمان ہیں تو پھر علیحدگی کا ہے۔ اگر مذہب کی بنیاد پہ انڈیا تقسیم نہ ہوتا، ہم مذہب کی بنیاد پہ پاکستان نہ بناتے، مذہب کی بنیاد پر نہ بناتے تو پھر میاں صاحب یہ صورتحال نہ بنتی جو بنی بھی ہے۔ آپ نے بھائی صاحب کہا کہ اگر مشرقی حصہ مغربی حصہ کے ساتھ ہوتا، پورا پاکستان موجود ہوتا ہے اس وقت، تو اس وقت تک پاکستان کے اندر جمہوری جدوجہد کامیاب ہو چکی ہوتی، جمہوریت ہوتی اور انسانی حقوق بنیاد لوگوں کو مل چکے ہوتے۔ یہ بیانیہ ان لوگوں سے مختلف ہے جو پاکستان کی مخالفت کر رہے تھے، تقسیم ہند کی مخالفت کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ مذہب کی بنیاد پہ انڈیا کو تقسیم کروا رہے ہیں۔ میاں صاحب، جب ملکوں کی آزادی کے لیے جدوجہد ہو رہی ہو تو مختلف سیاسی پارٹیاں جدوجہد کرتی ہیں، مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک ہی جگہ کھڑے رہیں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سٹینڈ سٹل نہیں ہوتے، یہ ڈیولپمنٹ ہوتی رہتی ہے۔ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ انہوں نے مذہب کی بنیاد پہ مسلم لیگ کا ساتھ دیا، مشرقی پاکستانیوں نے اچھا، مسلم لیگ کا ساتھ نہ دیا بلکہ مسلم لیگ بنائی مذہب کی بنیاد پہ، اور اس کے بعد جو انہوں نے محسوس کر لیا کہ دیکھو نا ایک جگہ تو نہیں کھڑے رہے، انہوں نے محسوس کر لیا کہ مذہب کی بنیاد پہ خطہ بنانا یہ غلط ہو گیا۔ انہوں نے وہاں پر پھر جو سیاسی پارٹیاں بنائیں، عوامی لیگ تھی، نیشنل عوامی پارٹی تھی، دوسری تمام کی تمام سیکولر بنائیں۔ وہ اس مذہب پہ کھڑے نہیں رہے میاں صاحب، انہوں نے کہا نہیں یہ مذہبی طور پر ملک نہیں چل سکتے۔ انہوں نے وہ جب مذہب کی بنیاد پہ ملک بنایا انہوں نے درست نہیں کیا، لیکن ان کو جلدی سمجھ آ گئی اور انہوں نے پھر جو سیاست کی وہ سیکولر کی، اور جو انہوں نے سیاسی پارٹیاں بنائیں ان کے منشور سیکولر تھے، اور عوامی لیگ جو سارے ملک کی 162 سیٹیں جیت کے آئی وہ سیکولر جماعت تھی۔ اس لیے میاں صاحب آپ ان کو یہ تو نہ گناہ گار سمجھیں کہ انہوں نے مذہب کی بنیاد پہ ملک بنا لیا۔ مذہب کی بنیاد پہ بنانے کے بعد فوری طور پہ وہ سمجھ گئے کہ ملک کو کیسے رکھا جا سکتا ہے، یہ سیکولرزم کی بنیاد پر ہی رکھا جا سکتا ہے۔ اچھا بھائی صاحب، کیا وجہ ہے کہ مشرقی پاکستان بننے کے بعد جلد سمجھ گئے کہ مذہب کی بنیاد پہ سیاست نقصان دہ ہے، اس سے بہتری نہیں آئے گی؟ تو مغربی پاکستان کے لوگ کیوں نہیں سمجھ سکے؟ مغربی پاکستان کے لوگ اس لیے نہیں سمجھ سکے میاں صاحب، یہاں جاگیرداری تھی، یہاں پنجاب سارا جاگیرداروں سے بھرا ہوا تھا جو انگریز کے ایجنٹ تھے، جنہوں نے انگریز کو یہاں پر 200 سال قائم رکھا اور اس کے غلام بنے رہے۔ یہ پنجاب میں، اور یہی حال سندھ کا تھا، وہاں بھی جاگیرداری تھی۔ تو بلوچستان میں بھی سردار تھے، ڈویژن تھی، آدھے پاکستان کے حق میں تھے مذہبی طور پر اور آدھے کہتے تھے نہیں ہیں جی۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے ملک ویسٹ پاکستان میں صرف ایک ہی خطہ تھا، وہ جس کو آپ سرحد کہتے ہیں، وہ سیکولر تھا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ مذہب کی بنیاد پہ ملک نہیں چل سکتے۔ ان کو آپ لوگوں نے اتنا مارا ہے جی، ان کو کافر ڈکلیئر کر دیا اور ان کو سال ہا سال جیلوں میں رکھا
اگر ان کی بات مان لیتے تو ملک نہ یہ تقسیم ہوتا اور نہ آج ملک کا یہ حال ہوتا جو آج ہوا ہے